إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال جل وعلا في مقام آخر: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال جل وعلا في مقام آخر: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من الخير ما يعلم مبلغها، يكتب الله له رضوانه إلى يوم يلقاه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. سامعین محترم، تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات پاک کے لیے خاص ہے کہ جس اللہ رب العالمین نے ہم سب کو انسان بھی بنایا، مسلمان بھی بنایا۔ یہودی، عیسائی، ہندو، سکھ، غیر مسلم یہ سارے انسان ہیں،
لیکن اللہ تعالیٰ کا ہم سب پر کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو انسان بھی بنایا، توحید والا مسلمان بھی بنایا، اور نبی علیہ السلام کا غلام بھی بنایا۔ لا تعداد، بے حد و بے حساب، بے شمار درود و سلام امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ معزز سامعین کرام، معززات سامعات، ماہ شعبان چل رہا ہے۔ شعبان کے مہینے کے بعد رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ رمضان کے مہینے کی فضیلت اور اہمیت آپ سب احباب جانتے ہیں۔ اس کے اندر کیا جانے والا چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب اور پسند ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اگر کوئی انسان اس میں نیکی کرے وہ بھی رائگاں نہیں جاتی، اور اگر کوئی گناہ کرے تو اس کی سزا اور اس کا جرم بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے ہمارے ہاں سب سے زیادہ غلطیاں یہ ہوتی ہیں کہ ہم ساتھ ساتھ نیکیاں بھی کرتے جاتے ہیں اور ساتھ ساتھ ایسی برائیاں کرتے جاتے ہیں جو کہ ہماری نیکیوں کو مٹا دیتی ہیں، تباہ و برباد کر دیتی ہیں۔ تو اگر ایسے گناہوں سے بچا جائے، ایسی برائیوں سے بچا جائے کہ جو انسان کی نیکیوں کو ختم کر دیتی ہیں، تو انسان کی ٹوٹی پھوٹی نیکیاں پھر باقی رہیں گی، تو اللہ تعالیٰ اس نیکیوں کی وجہ سے اپنی رحمت کا نزول کر کے اس بندے کو جنت عطا فرما دے گا۔ تو اس وجہ سے آج ہمارے ہاں اس گناہوں سے بچنے کے لیے سب سے پہلے اس گناہوں کا علم ہونا بہت ضروری ہے کہ وہ کون کون سے ایسے گناہ ہیں جو ہمارے ہاں چل رہے ہیں، ہم عام روٹین میں ان کو کر رہے ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ گناہ کتنے بڑے گناہ ہیں۔ تو آج کچھ ان چیزوں کے حوالے سے بات ہوگی۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو میں بیان کروں آپ احباب سنیں، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی حدیث جو میں نے خطبے میں بھی پڑھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرجل لا يتكلم بالكلمة من الخير، آدمی بسا اوقات عام چلتے پھرتے روٹین کے مطابق کوئی بھی ایسا جملہ اچھا اپنی زبان سے نکالتا ہے، ایسا خیر والا، بھلائی والا اچھا جملہ اپنی زبان سے نکالتا ہے کہ بس زبان پہ آیا اور بول دیا، ما یعلم مبلغها، اس جملے کے نتیجے کا اس کو پتہ نہیں تھا، اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ کتنا بڑا اچھا جملہ ہے، صرف منہ پہ آیا اس نے نکال دیا، اس کو نہیں پتا تھا کہ کتنا بڑا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ صرف اس ایک کلمے اور ایک جملے کی وجہ سے اس انسان پر قیامت تک کے لیے راضی ہو جاتے ہیں، صرف ایک جملے کی وجہ سے۔ اس کی بہت ساری مثالیں، اور اگر یہی زبان کا بول برا بول ہو جائے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، جامع ترمذی کی روایت، ان الرجل لا يتكلم بالكلمة من الشر ما يعلم مبلغها يكتب الله له سخطه الى يوم يلقاه، آدمی بسا اوقات اپنی زبان سے ایسا برا جملہ نکالتا ہے کہ اس کو اس کی سنگینی کا احساس نہیں ہوتا، زبان پہ آیا تو بول دیا، تو اللہ تعالیٰ صرف اس ایک برے جملے کی وجہ سے اس انسان پر قیامت تک کے لیے ناراض ہو جاتے ہیں، صرف ایک جملے کی وجہ سے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ایک جملے کی وجہ سے وہ ساری کی ساری جو نیکیاں کر رہا ہے وہ ایک سائیڈ پہ، لیکن وہ ایک ایسا گندا اور برا جملہ اس کی زبان سے نکلا کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس انسان پر ناراض ہو گئے۔ اور ایک اور روایت میں اس سے بھی بڑے الفاظ ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس ایک برے جملے کی وجہ سے وہ انسان یہوی بہا فی النار 70 خریفا، یہوی بہا فی النار ابعد ما بین المشرق والمغرب، اس ایک جملے کی وجہ سے وہ انسان قیامت کا دن ہوگا سب لوگوں کے سامنے جہنم میں پھینکا جائے گا، 70 سال تک وہ بندہ جہنم کی گہرائی میں گرتا ہی جائے گا، 70 سال تک۔ آپ تصور میں جا کے دیکھیں، ایک بچہ پیدا ہوا، رینگنے لگا، بڑا ہوا، چلنے لگا، جوان ہوا، شادی ہوئی، بوڑھا ہو گیا، کہیں دیر بعد جا کے 70 سال کی عمر ہوتی ہے۔
ابھی آپ احباب میں سے کتنے ایسے ہوں گے جن کی 70 سال عمر نہیں ہوئی ابھی؟ تو 70 سال تک وہ انسان جہنم کی گہرائی میں گرتا چلا جائے گا. یا رب اس کا کون سا ایسا گناہ ہے کہ جس کی اس کو سزا دی جا رہی ہے؟ میرے اللہ کہیں گے کوئی اتنا بڑا نہیں ہے اس کے مطابق وہ چھوٹا سا گناہ تھا، لیکن اس نے ایسا گندا جملہ بولا، ایسا برا جملہ اپنی زبان سے نکالا جو مجھے اچھا نہیں لگا، کفر و شرک والا جملہ تھا. اس ایک جملے کی وجہ سے اس انسان کو یہ سزا دی جا رہی ہے. اور دوسری حدیث، یہ دوسری تھی. تیسری، نبی علیہ السلام نے فرمایا ابعد ما بین المشرق والمغرب، انسان جہنم کی گہرائی میں اتنا نیچے چلا جاتا ہے کہ جتنا فاصلہ مشرق اور مغرب کے درمیان ہے. ہم نے سب سے بڑا فاصلہ بتانا ہو تو ہم یہی کہتے ہیں نا کہ اتنا فاصلہ جتنا مشرق اور مغرب کا ہے، جتنا فاصلہ مشرق اور مغرب کے درمیان ہے، اتنا فاصلہ وہ انسان جہنم کی گہرائی میں چلا جاتا ہے صرف ایک برے جملے کی وجہ سے، زبان کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے. زبان کے اوپر جملہ آ جاتا ہے، انسان بول دیتا ہے، سوچتا نہیں ہے، سمجھتا نہیں ہے، غور نہیں کرتا کہ میں نے کیا جملہ بولا ہے. اور اس طرح کے بہت سارے جملے ہمارے ہاں چل رہے ہیں. اور 70 سال تک جہنم میں گرنے والی بات انسان جب سوچتا ہے تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. 10-20 منزلہ اگر بلڈنگ ہو، وہاں سے اگر چھوٹا سا کنکر اوپر سے پھینکے تو کتنی دیر میں نیچے آ جاتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ 5 سیکنڈ یا 10 سیکنڈ لگیں گے. 10-20 منزلہ بھی، 50 منزلہ بھی ہو، وہاں سے بھی اگر پتھر پھینکا جائے تو 5 یا 10 سیکنڈ میں یا 20 سیکنڈ میں وہ نیچے زمین پر آ جاتا ہے. تو جس انسان کو جہنم میں پھینکا جائے، ایک دن نہیں، ایک ہفتہ نہیں، ایک مہینہ نہیں، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 70 سال تک وہ انسان جہنم میں گرتا رہے، اس کی سزا ختم نہیں ہوگی صرف ایک برے جملے کی وجہ سے. آج ہمارے ہاں بھی ایسے کئی جملے چل رہے ہیں جن کی وضاحت آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ تعالی ہمیں وہ والے جملے اور اس طرح کے جتنے بھی جملے ہیں ان تمام جملوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلا جملہ جو ہمارے معاشرے میں چلتا ہے اور بہت عام ہے، آپ عام سنتے ہیں اسے، دعوت ہو رہی ہوتی ہے نا تو جاتے ہیں لوگ وہاں پہ، دعوت بیٹھتے ہیں، کھانا کھا رہے ہوتے ہیں. کوئی دوسرا بندہ اگر آ جائے نا تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یار آؤ آپ بھی ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لو. تو وہ آگے سے کہتا ہے کھاؤ جی، تو اڈا ہی کھائی دا ہے. سنا ہے جملہ آپ نے؟ تو اڈا ہی کھائی دا ہے، ادھر بھی تو اڈا ہی ہے، یہ تو اڈا ہی کھائی دا اور ادھر بھی تو اڈا ہی. یہ جملہ کیا ہے؟ کیا تم اس کا کھا رہے ہو؟ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، رب کا قرآن کہتا ہے. نبی علیہ السلام کا دور ہے، قرآن نازل ہو رہا ہے، جبریل آ کر نبی علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں اے نبی علیہ السلام، آپ کا رب کہتا ہے کہ کہیں مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کون ہے جو تمہیں آسمان و زمین سے رزق دیتا ہے؟ کون ہے جو تمہیں کھلاتا ہے؟ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، کون ہے وہ ذات جو مردے سے زندہ کو نکالتی ہے؟ کون ہے وہ ذات جو زندے سے مردے کو نکالتی ہے؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرِ، اور پوری کائنات کا نظام چلانے والی ذات کون سی ہے؟ مشرکین مکہ بھی کہیں گے فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، یہ سارے کے سارے کام کرنے والی ذات اگر کوئی ہے تو صرف اللہ کی ہے. ہمیں دینے والا کون ہے؟ اللہ. ہمیں کھلانے والا کون ہے؟ اللہ. آج ادھر آتا ہے تو کہتا ہے تیرا کھاواں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ. تیرا کھاواں کس کا کھاتے ہو؟ اللہ کا کھاتے ہو. ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، بے شک اللہ ہی ہے جو سب کو دینے والا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی دینے والا نہیں ہے. آج کہتا ہے کہ یہ میری تمام مشکلات کو دور کرنے والے میرے نبی ہیں، میری تمام مشکلات کو دور کرنے والا میرا ولی ہے، میرا پیر ہے. ایسی بات کرنا، یہ ایسے جملے ہیں جو انسان کو جہنم کی گہرائی میں پہنچا دیتے ہیں. اور یہ شرک اور کفر والے جملے جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیتے ہیں، ان میں سے پہلا جملہ یہ کہ انسان کسی کو کہے میں تیرا کھا رہا ہوں، حالانکہ وہ کس کا کھا رہا ہوتا ہے؟ اللہ کا کھا رہا ہوتا ہے. کھاتا اللہ کا ہے، نام کسی اور کا لگاتا ہے. پیر عبد القادر جیلانی کے دربار پر جا کے روتا ہے، سسکیاں لیتا ہے، اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، کہتا ہے
اگر تو نے آج اے پیرانے پیر اگر آپ نے کچھ نہ دیا، مجھے خالی ہاتھ لوٹا دیا، تو لوگ کہیں گے اتنے بڑے پیر کا منگتا مارا مارا پھرتا رہا۔ لوگ کہیں گے۔ یہ وہ جملے ہیں، وہ شرکیہ جملے، وہ کفریہ جملے جو انسان اپنی زبان سے بڑے ہلکے سمجھ کے نکالتا ہے، لیکن میرے اللہ کو بڑے ناپسند لگتے ہیں، اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں۔ جامع ترمذی کی روایت کے مطابق وہ انسان جہنم میں چلا جاتا ہے جو انسان اس طرح کے جملے بولتا ہے۔ کفر و شرک والے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا کہا کرتے تھے؟ آپ ہر نماز میں اور آپ علیہ السلام اکثر یہ دعا کیا کرتے، یہ جملے اپنی زبان سے نکالتے، کہتے یا رب اللہم انت الغنی ونحن الفقراء، انت القوی ونحن الضعفاء، اے اللہ تو غنی ہے ہم فقیر ہیں، تو طاقتور ہے ہم کمزور ہیں۔ نبی علیہ السلام یہ کہیں کہ یا اللہ تو غنی ہے ہم فقیر ہیں، ہم کہیں تیرا کھاواں تیرے گیت گاواں۔ گیت تو گانے پڑیں گے نبی علیہ السلام کے، لیکن کھاتے کس کے ہے؟ اللہ کا، اللہ کا کھاتے ہیں، اللہ کا ہی دیا ہوا کھاتے ہیں، اللہ کا ہی دیا ہوا پہنتے ہیں، اللہ کا ہی دیا ہوا ہم استعمال کرتے ہیں، کسی اور کا دیا ہوا نہیں۔ ہم کسی کے مانگت نہیں ہیں، صرف اللہ کے ہیں۔ یا ایھا الناس، سورہ فاطر میں اللہ نے اس بات کا اعلان کیا، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے ساری انسانیت میں انبیاء بھی، صلحاء بھی، شہداء بھی، اتقیاء بھی، امیر بھی، غریب بھی، طاقتور بھی، کمزور بھی، ساری کی ساری انسانیت الناس کے اندر آتی ہے۔ میرے اللہ آواز لگا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں یا ایھا الناس، اے ساری انسانیت انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب فقیر ہو، محتاج ہو، مانگت ہو، کس کے؟ الی اللہ، اللہ کے۔ واللہ هو الغنی، اگر کوئی غنی ہے تو وہ صرف میرے اللہ کی ذات ہے، غنی کوئی اور ذات نہیں ہو سکتی۔ غنی کا معنی بے پرواہ، جس کو کسی کی کوئی پرواہ نہ ہو، یہ صرف میرے اللہ کی صفت ہے۔ اللہ کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ کی تعریف ہوتی رہتی ہے۔ واللہ هو الغنی الحمید، اگر کوئی غنی ہے تو وہ صرف میرے اللہ کی ذات ہے۔ تو یہ ایسے جملے ہیں جن کو انسان بڑا حقیر اور بڑا ہلکا سمجھتا ہے اور بڑا ہلکا محسوس کرتا ہے، حالانکہ یہ بہت بڑے جملے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی دعا کیا کرتے تھے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ جو تو نے خیر میرے لیے نازل کی ہے نا، میں اس خیر کا فقیر ہوں، محتاج ہوں، مانگت ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام بھی رب کے در کے فقیر ہیں۔ تمام انبیاء اپنے آپ کو اپنے رب کے در کا فقیر کہہ کے فخر محسوس کرتے اور اپنے آپ کی عزت محسوس کرتے اسی میں کہ ہم اگر مانگتے ہیں تو کس سے؟ اللہ سے۔ اگر ہم اس بات کو اگر سوچیں یا سمجھیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جائے کہ نبی علیہ السلام اللہ کے در کے فقیر ہیں تو نبی علیہ السلام کی اس میں گستاخی ہے، تو کیا آپ ایمان سے بتائیں گستاخی بڑا لگتی ہے؟ نبی علیہ السلام صرف اللہ تعالیٰ سے مانگے تو کیا یہ گستاخی ہے؟ اس کے اوورال دوسری مثال کے دیکھ لیں، اگر کوئی انسان اللہ سے نہیں مانگتا، وہ در ہر ایک دوسرے بندے سے مانگ رہا ہے، کیا یہ عزت ہے یا صرف اللہ سے مانگنا عزت ہے؟ بتائیں، ایمان سے بتائیں، اللہ سے مانگنا عزت ہے یا ہر ایک دوسرے بندے سے مانگنا عزت ہے؟ اللہ سے مانگنا عزت ہے۔ انسان اگر اپنے رب کے در کا فقیر ہو، اسی میں عزت ہے، اسی میں انسان کی بلندی ہے، اسی میں انسان کا مقام ہے، اسی میں شرف ہے۔ اور تمام انبیاء اسی وجہ سے اپنے رب سے مانگا کرتے تھے، اپنے رب کے در کے فقیر تھے۔ تو یہ جملے جو ہمارے ہاں چلتے ہیں، ان جملوں کی وجہ سے انسان جہنم کی گہرائی میں چلا جاتا ہے، اور انسان جو ہے وہ ان جملے کی سنگینی کا اس کو احساس نہیں ہوتا۔ اور جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنے کے قائل ہیں، ان کے بارے میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تو ایسا تھا کہ جن کے گھر میں 2 مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا، چولہا نہیں جلتا تھا 2 مہینے تک۔ کسی پوچھنے والے نے پوچھا تھا، اماں جان آپ پھر گزارا کیسے کرتی تھی؟ کہا کوئی دینے والا دودھ دے جاتا تھا، کھجورے نبی علیہ السلام کو تحفہ کر جاتا،
ہم کھجوریں کھا لیتے، دودھ پی لیتے تھے، اسی میں گزارا کرتے تھے، چولہا نہیں جلتا تھا۔ یہ وہ نبی ہیں جن کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس نبی سے مانگتے ہیں، یہ نبی ہمیں سب کچھ دینے والے ہیں، اللہ تعالیٰ دینے والا ہے۔ یہ تمام کے تمام جملے ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا سب سے بڑا جملہ جو ہمارے ہاں چلتا ہے اور بڑا مشہور بھی ہے، جب کسی انسان کو حقیر ثابت کرنا ہو نا، یہ نوجوان نسل میرے بھائی دھیان سے سنیں، جب کسی دوسرے اپنے دوست کو، ساتھی کو حقیر ثابت کرنا ہوتا ہے تو کہتے ہیں فٹے منہ، اپنا منہ تے ویکھ، اپنی شکل تے ویکھ، اس کے جسمانی نقص نکالتے ہوئے اس کی تذلیل کرتے ہیں۔ یہ جملہ بھی اللہ کو بڑا ناپسند ہے۔ جب کوئی انسان کسی چیز کا نقص نکالتا ہے کہ یہ چیز کے اندر یہ نقص ہے، مجھے ایمان سے بتائیں کیا وہ اس چیز کا نقص نکال رہا ہے یا اس چیز کے بنانے والے کا نقص نکال رہا ہے؟ مثال کے طور پر یہ کرسی ہے، اگر صحیح بنی ہے تو تعریف کس کی ہے؟ بنانے والے کی، اور اگر اس میں کوئی نقص ہے، کوئی عیب ہے تو پھر کس کی غلطی ہے؟ بنانے والے کی غلطی ہے۔ ایک کرسی ہے وہ صحیح بنی ہے، پھر دوسری اس کے ساتھ ہی پڑی ہے، اس میں کوئی نقص ہے، کوئی عیب ہے، تو غلطی کس کی ہے؟ بنانے والے کی غلطی ہے نا۔ مٹیریل دونوں کا ایک جیسا ہے، مٹیریل دونوں کا ایک جیسا، ایک صحیح ہے، ایک میں نقص ہے، تو ہم کہیں گے یار اس کا مالک، اس کا کاریگر، بنانے والا بڑا کاریگر، بڑا ٹھیک آدمی، بڑا کام کو جاننے والا ہے، اور اس کے مالک نے، اس کے کاریگر نے اس میں نقص اور عیب کو چھوڑ دیا ہے، ہم کاریگر کا نقص نکالتے ہیں۔ تو آپ ایمان سے بتائیں ہم سب کو پیدا کرنے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ رب العالمین۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ ذات ہے جو تمہاری شکلیں بناتی ہے، تمہاری صورتیں بناتی ہے، تمہارے منہ کے ڈیزائن بناتی ہے، کس میں؟ فی الارحام، تمہارے ماؤں کے پیٹوں کے اندر، کیف یشاء، جیسے وہ چاہتی ہے۔ اگر تم آج کسی کے رنگ کا نقص نکالتے ہو، یہ کالا ہے، یہ گندمی ہے، یہ سفید ہے، یہ گورا ہے، تم تمام کے تمام نقص نکال کے یہ بات ثابت نہیں کر رہے کہ یہ اس کا نقص ہے، تم نعوذ باللہ اللہ کا نقص نکال رہے ہو کہ نعوذ باللہ میرے رب نے اس کا منہ صحیح نہیں بنایا، نعوذ باللہ من ذلک۔ حالانکہ کسی کے رنگ کا گندمی ہونا یا کالا ہونا یا کسی کے قد کا چھوٹا ہونا یا بڑا ہونا یہ اس کے بس کی بات نہیں ہے، اس نے خود تو نہیں بنایا، اس کے رب نے اس کو تخلیق کیا ہے۔ اور آج اگر ہم یہ کہتے ہیں تو یہ بھی جملہ، یہ الفاظ، یہ کلمات، یہ بات اللہ کو بڑی ناپسند لگتی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ نبی اللہ تعالیٰ کے قرآن پاک میں یہ آیت موجود ہے، هو الذی خلقکم، اے ساری انسانیت، اپنے آپ کو خوبصورت اور سونا سمجھنے والو، دوسروں کو حقیر سمجھنے والو، سن لو، هو الذی خلقکم، وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تم سب کو پیدا کیا ہے، وصورکم فاحسن صورکم، اس نے تمہاری شکلیں بنائی ہیں تو سب سے زیادہ خوبصورت بنائی ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کہے کہ میں نے تمام کے تمام لوگوں کی شکلیں خوبصورت بنائی ہیں، تو آج ہم کون ہوتے ہیں نقص نکالنے والے؟ ہم کون ہوتے ہیں کسی میں عیب نکالنے والے، کسی کی تخلیق میں نقص نکالنے والے؟ ہم کون ہوتے ہیں؟ میرے رب نے آخری سپارے میں 4 قسمیں کھائیں، کہا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ 4 قسمیں کھا کر میرے رب نے کہا کیا؟ کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ 4 قسمیں کھا کے میں رب کہتا ہوں کہ میں نے انسان کو سب سے اچھی تخلیق میں پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ اگر قسم کے بغیر بھی بات کریں تو ایمان سے بتائیں ہمیں یقین آئے گا کہ نہیں؟ یقین ہے، ہمیں اللہ کی ہر بات پہ یقین ہے۔ ہم اعلان کرتے ہیں یا رب ہم آپ کی ہر بات پہ ایمان لاتے ہیں، ہم آپ کی ہر بات پہ یقین رکھتے ہیں، لیکن میرے رب جب کسی بات پہ قسم اٹھاتے ہیں تو اس بات کے اندر زور دینا مقصد ہوتا ہے، یقین دلانا مقصد ہوتا ہے کہ اس بات میں ذرہ برابر شک کی گنجائش ہے ہی نہیں۔ اے لوگو، اگر تھوڑا بہت شک ہے بھی ہے تو وہ دور کر لو۔ میں 4 قسمیں کھا کے کہتا ہوں کہ میں نے انسان کو سب سے اچھی تخلیق میں پیدا کیا۔ اس لیے یہ جملے بھی جو ہم کسی کے عیب اور کسی کے نقص کے بارے میں بولتے ہیں، یہ جملے بھی چھوڑ دینے چاہیے، ہمیں ان جملوں سے بھی گریز کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ
ہماری ان ٹوٹی پھوٹی نیکیوں کو قبول کر کے ہمیں جنت عطا فرما دے اور جہنم سے بچا لے۔ تیسرا جملہ جو ہمارے ہاں سب سے زیادہ چلتا ہے، جب کسی کے بارے میں کہنا ہو نا کہ ایدا کوئی کھاتا ہی نہیں ہے گا، اس کے بارے میں کہتے ہیں اے چھڈو جی یہ نہ تنا چو نہ تیرہ چو، ایدی کیڑی گل ہے؟ سنا ہے نا جملہ، بہت مشہور ہے ہمارے یہاں، نہ تنا چو نہ تیرہ چو۔ میرا ایک سوال ہے، وہ لوگ یہ کیوں نہیں کہتے کہ نہ 12 چو نہ 2 چو، نہ 14 چو نہ 4 چو، نہ 11 چو نہ 1 چو؟ یہ کیوں کہتے ہیں نہ 3 چو نہ 13 چو؟ یہ جملہ خاص کیوں ہے؟ اصل میں اس کے پیچھے بہت بڑی خباثت روافض کی بنائی ہوئی یہ مثال، یہ بہت بڑا اور گھٹیا ترین جملہ ہے جو یہ بناتے ہیں۔ اور اس میں مطلب کیا ہے؟ 13 سے مراد شیعہ کے وہ 12 امام، جن میں سے 11 تو ہمارے بھی امام ہیں، 11 تو ہمارے بھی امام ہیں، حسن رضی اللہ عنہ، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ، امام جعفر صادق، امام حسن تقی، علی نقی، علی تک، سارے وہ ہمارے بھی امام ہیں، امام حسن عسکری ہمارے بھی امام۔ لیکن ان کا جو جملہ ہے اس کی مثال کو سمجھیے گا ذرا، کیوں جملہ بنایا گیا؟ 13 جو ہیں وہ سب سے عظیم ترین لوگ ہیں، ان میں سے 11 امام اور 12واں جو بھی غار میں ہے وہ ابھی آیا نہیں ہے، پتہ نہیں اس نے کب آنا ہے، اور 13ویں ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے کہنے کے مطابق یہ 13 پوری دنیا کائنات کی سب سے افضل ترین ہستیاں ہیں، اور جو 3 ہیں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ وہ پوری دنیا کائنات کی سب سے زیادہ ذلیل ترین ہستیاں ہیں، اور وہ کون ہے؟ ابو بکر و عمر و عثمان رضوان اللہ علیہ مجمعین، نعوذ باللہ من ذالک۔ یعنی یہ انسان نہ 13 میں ہے، یعنی نہ اچھوں میں ہے، نہ یہ بروں میں ہے، یعنی ان تینوں میں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس مثال کو ہم بول کر اپنی زبان سے نکال کر نہ دانستہ طور پر اپنے رب کی مخالفت کر بیٹھتے ہیں، جس رب نے ان تینوں شخصیات کی فضیلتوں کو بیان کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، شان مقام اگر بیان کرنی شروع کر دیں تو وقت بہت ہو جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے ابوبکر کے بارے میں کیا کہا تھا؟ ایک بہت ہی پیاری اور جامع حدیث، کہا ما لأحد عندنا ید الا قد کافینا۔ اے دنیا کائنات کے لوگوں، ابوبکر صدیق وہ ہستی ہے کہ جس کے احسانات کا بدلہ میں محمد نہیں چکا سکتا۔ پوری انسانیت میں سے جس نے بھی مجھ پر احسان کیا میں نے بدلہ چکا دیا، جس نے مجھ پر نیکی کی میں نے اس کی نیکی کا بدلہ دے دیا، لیکن سوائے ابو بکر کے، ابو بکر نے مجھ پر اتنے احسانات کیے ہیں کہ میں محمد ان کا بدلہ نہیں دے سکتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ افضل البشر بعد الانبیاء، تمام انبیاء کے بعد اگر افضل ترین ہستی کوئی ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر میں بیٹھے ہیں، آپ کے ساتھ آپ کی چند بیویاں موجود ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نا خرچے کے مطالبہ کر رہی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خرچے کا مطالبہ، اور خرچے کا مطالبہ کرتے کرتے آواز تھوڑی سی بڑھ جاتی ہے، اونچی ہو جاتی۔ اچانک حضرت عمر رضی اللہ عنہ دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، دروازہ کھٹکا، پوچھا گیا کون؟ عمر رضی اللہ عنہ۔ یہ ساری کی ساری جتنی بھی بیویاں تھیں یہ جلدی جلدی اٹھیں اور پردے کے پیچھے ہو گئیں اور خاموش ہو گئیں۔ دروازہ کھولا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر کو دیکھ کے مسکرانے لگ گئے۔ نبی علیہ السلام ہنس رہے ہیں، ابو بکر حضرت عمر اندر آئے ہیں، نبی علیہ السلام کا ہنستا اور مسکراتا چہرہ دیکھ کر سوال کیا، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، میرا رب آپ کو ہمیشہ مسکراتا رکھے، لیکن اس مسکراہٹ کی وجہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے کہا، عمر رضی اللہ عنہ، تیرے آنے سے تھوڑی ہی دیر پہلے یہ چند عورتیں میرے پاس بیٹھی ہوئی تھیں اور میرے ساتھ باتیں کر رہی تھیں اور ان کی آواز اونچی ہو رہی تھی، جو ہی تیری آواز سنی ہے یہ فوری چپ کر گئی اور پردے کے پیچھے چلی گئی۔ اللہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فوری جلال میں آئے، اپنی ایمانی غیرت کو ثابت کیا، اس پر خوش نہیں ہوئے کہ عورتیں مجھ سے ڈرتی ہیں، فوری مخاطب ہوئے، کہا
الفاظ یہ تھے، اے اپنی جان کی دشمنوں، تمہیں مجھ سے زیادہ اللہ کے رسول سے ڈرنا چاہیے۔ وہ دو جہانوں کے سردار ہیں، وہ خاتم النبیین ہیں، وہ سید الانبیاء ہیں، ان کی فضیلت مجھ سے زیادہ ہے، تمہیں ان سے ڈرنا چاہیے، تم مجھ سے ڈر رہی ہو۔ تو انہوں نے آگے سے جواب دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نرم مزاج ہیں، تم سخت ہو۔ اللہ کے نبی اسلام نرم ہیں، آپ سخت ہیں۔ تو نبی علیہ السلام مسکراتے ہوئے الفاظ بولے، آپ نے فرمایا، اے عمر، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں اس اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ شیطان جب تیرے راستے کسی راستے میں تجھے آتے ہوئے دیکھتا ہے تو فوری اپنا راستہ چینج کر لیتا ہے۔ جس راستے میں تم جا رہے ہو اس راستے میں شیطان کبھی نہیں چلتا۔ عمر کو دیکھ کے شیطان راستہ بدل لیتا ہے۔ کہا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن الخطاب ہوتے رضی اللہ عنہ۔ اتنی فضیلت۔ اور حضرت عثمان کی تو کیا ہی کہنے، آخری بات ہے، حضرت عثمان کی تو کیا ہی کہنے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر میں تشریف فرما ہے، آپ نے جو چادر پہنی ہوئی ہے، آپ کی چادر تھوڑی سی آپ کی ران سے پیچھے ہے، بے تکلف ہو کے آپ بیٹھے ہوئے، اچانک دروازہ کھٹکھٹایا گیا، پوچھا گیا کون؟ کہا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ ابو بکر آئے، نبی علیہ السلام اسی حالت میں بیٹھے رہے، ابو بکر آئے، بیٹھ گئے، باتیں کرنا شروع ہو گئے۔ پھر دروازہ کھٹکھٹایا گیا، پوچھا گیا کون؟ کہا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ۔ عمر بھی آئے، آ کے بیٹھ گئے، باتیں کرنا شروع ہو گئے۔ نبی علیہ السلام اسی حالت میں بیٹھے رہے، پھر دروازہ کھٹکا، پوچھا گیا کون؟ کہا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ۔ نبی علیہ السلام فوری سیدھے ہوئے، اپنی ران کے اوپر کپڑا کیا اور بالکل سیدھے ہو کے بیٹھ گئے۔ دروازہ کھولا، عثمان آئے، آ کے بیٹھے، باتیں کرتے رہے، تینوں اٹھ کے چلے گئے۔ قربان جاؤں اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، اے اماں اگر تو نہ ہوتی تو بہت سے مسائل دین کے رہ جانے تھے۔ اماں جان نے فوری سوال کیا، اللہ کے نبی علیہ السلام میرے بابا آئے، آپ بڑے آرام سے بیٹھے رہے اور آپ کا کپڑا آپ کی ران سے پیچھے تھا۔ عمر بن خطاب آئے، آپ آرام سے بیٹھے رہے، آپ بے تکلف بیٹھے رہے، کپڑا ران سے پیچھے تھا۔ عثمان آئے تو آپ نے فوری اپنی ران کے اوپر کپڑا کر لیا، وجہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے کہا تھا، عائشہ رضی اللہ عنہا، الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، اے عائشہ میں اس انسان سے حیا کیوں نہ کروں کہ جو چلتا زمین پہ ہے، آسمان کے فرشتے بھی اس کا حیا کرتے ہیں۔ عثمان رضی اللہ عنہ، آسمان کے فرشتے بھی اس کا حیا کرتے ہیں، میں اس کا حیا کیوں نہ کروں۔ اور ایک اور روایت کے الفاظ ہیں، نبی علیہ السلام نے کہا تھا، اے عائشہ اگر میں سیدھا ہو کے نہ بیٹھتا تو عثمان رضی اللہ عنہ اندر آتے، میری اس حالت کو دیکھ کے وہ واپس چلے جاتے، اپنی جو ضرورت وہ بات وہ نہ کرتے۔ اتنے حیادار عثمان، با حیا عثمان رضی اللہ، ان کے بارے میں ہماری زبانیں کیا بولتی ہیں؟ نہ تنا چو نہ تیرا چو، یہ جملہ بھی غلط ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام جملوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو جملے اللہ کو پسند ہیں وہ ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ دو اعلان ہے۔ 11 فروری بروز منگل بعد از نماز مغرب ہماری اسی مسجد میں درس قرآن و حدیث کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں جناب حضرت مولانا مشتاق فاروقی صاحب حفظہ اللہ تعالی تشریف لا رہے ہیں، اور وہ درس قرآن و حدیث ارشاد فرمائیں گے۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ 11 فروری بروز منگل کو مغرب کی نماز اسی مسجد میں ادا کریں، اور اس کے بعد درس قرآن و حدیث سماعت فرمائیں۔ اللہ تعالی ہمیں جو سنیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہر اتوار کو بھی ہماری اس مسجد میں مغرب کے بعد درس قرآن ہوتا ہے، جس میں شیخ خالد سلفی صاحب حفظہ اللہ تعالی یہ درس قرآن حدیث ارشاد فرماتے ہیں، تو احباب اس میں بھی شرکت کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اسی طرح 9 فروری بروز اتوار، یہ جو پرسوں اتوار آ رہا ہے، اس اتوار کو عصر کی نماز سے لے کر عشاء کی نماز تک یہ دارالعلوم المحمدیہ لوکو ورکشاپ میں جو ادارہ ہے، بہت بڑا ادارہ ہے، وہاں پہ تکمیل صحیح بخاری اور تکمیل قراءت عشرہ
اس کا پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں ملک بھر سے جید علماء کرام تشریف لا رہے ہیں، جن میں فضیلت الشیخ شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا علامہ عبداللہ ناصر رحمانی صاحب حفظہ اللہ تعالی، اور شیخ الحدیث و تفسیر عالم باعمل حافظ مسعود عالم صاحب حفظہ اللہ تعالی، اور فضیلت الشیخ حضرت علامہ ہشام الہی ظہیر صاحب صدر جمعیت اہل حدیث پاکستان، یہ علماء تشریف لا رہے ہیں۔ عبدالرحیم کلیم صاحب بھی ہیں، اور بھی بہت سے جید علماء کرام ہیں۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اس پروگرام میں بھی شرکت کریں۔ دینی پروگراموں کو اٹینڈ کرنا، ان میں جانا، ان میں شرکت کرنا، مساجد میں بیٹھنا، اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پروگراموں پہ جایا کریں۔ علماء کے جو علمی نکات ہیں، علمی مسائل ہیں، ان کو سمجھنا، ان کو یاد کرنا، ذہن میں بٹھانا بہت ضروری ہے، نہیں تو فتنے بہت زیادہ ہیں، انسان فتنوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان پروگراموں میں جایا کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے دین کے اوپر ہی زندہ رکھے اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق دے، اور ہمیں جب موت آئے تو اللہ تعالی ہمیں حالت ایمان میں موت عطا فرمائے۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في غزة، اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم انصر الجهاد والمجاهدين في كل مكان. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، مجيب الدعوات، رفيع الدرجات، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. اللهم يا غافر الذنب وقابل التوب وشديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا أنت إليك المصير. اللهم اغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات، للأحياء منهم والأموات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.